IMF کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا، کیونکہ IMF نے کافی شرائط بھی بتائی ہیں بجٹ کے حوالے سے، تو اس میں کچھ رد و بدل کیا جائے گا۔ اور ویسے تو اسحاق ڈار کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو کچھ دن پہلے ایک صحافی نے ان سے سوال کیا تھا جس پہ وہ کافی سیکھ پا ہو گئے، اور غالباً انہوں نے موبائل بھی ان کا چھینا تھا۔ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، میری رائے یہ ہے کہ ان کے اوپر اب کوئی رائے دینی نہیں چاہیے۔ اب بات آگے چلی گئی ہے، وہ ضد کے اس پیمانے پہ چلے گئے ہیں جہاں پیمانے لبریز ہوا کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بیرونی ادائیگیاں کرنا ہمارے ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں۔ میں اسحاق ڈار صاحب کی باتیں بتانے لگا ہوں، اور انہوں نے پینشنرز کے اوپر کیا عذاب توڑا ہے، لوگوں کے اوپر کیا عذاب توڑا ہے، انہوں نے سپر ٹیکس کے اوپر کیا عذاب توڑا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ FPR کے چیئرمین عاصم احمد کو لکھے گئے خط میں پاکستان میں کام کرنے والی ملٹی نیشنل، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی نمائندے تنظیم نے سپر ٹیکس کی شرح کو 4% سے بڑھا کر 10% کرنے کی غیر منصفانہ قرار دیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، جب آپ جو پہلے ہیسکول کے پیچھے پڑے، پھر آپ نے شیل کو یہاں سے بھگانا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد آپ ملٹی نیشنل کمپنیز کو اٹھا رہے ہیں، یہاں سے ہائپر سٹار سے لے کے تمام ملٹی نیشنل شیل کا ذیلی ادارہ تو یہی پر کام کرے گا نا ڈاکٹر حسین صاحب؟ ٹیکسٹائل جو آپ کا جو ہے وہ یہاں پر جو چل رہا ہے، وہ تب کے سب لیوائس سے لے کے سب کے سب کریسنٹ ٹیکسٹائل سے لے کے سب ملٹی نیشنل 6500 ملٹی نیشنل کمپنیز آپ کی ٹیکسٹائل میں کام کر رہی ہے۔ تو ان کے اوپر جب 4 سے اٹھا کر آپ 10 پہ لگائیں گے تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگلی بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ آپ جو انہوں نے جو ٹرمینل میں کہا کہ ٹرمینل تاریخ ہونے کے سبب ایسا لگتا ہے کہ حکومت کا کارپوریٹ ٹیکس کی شرح کو مؤثر طریقے سے غیر معینہ مدت کے لیے 29% جو میں آپ کو بتا رہا تھا 39% کر دیا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سپر ٹیکس کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ پھر اگلی بات یہ دیکھیے کہ آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ زر مبادلہ کے اوپر زر مبادلہ کا انہوں نے بیڑا کر دیا۔ 3.8 وہ ہے، 6000 کی اجازت ملی ہے، LC کھلے گی 3.8 کے اوپر آپ کی LC پھر نہیں کھلنی۔ بزنس مین کا بیڑا کر دیا۔ اس کے اوپر میں نہایت ہی زیادہ مشکور ہوں آصف علی زرداری کی ذہانت کا کہ وہ اس ٹائم پر انہوں نے کہا کہ میرا ایک خواب ہے کہ میں 100 ارب ڈالر کا جو ہے وہ ایکسپورٹ کا سسٹم بناؤ، اور وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ٹیکسٹائل سے ہی ممکن ہے۔ یہ بات درست ہے کہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے جب ان کو سبسڈیز دی تھی تو 5.5 کا ہمیں شرح نمو ملا تھا۔ اگر شرح نمو بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں ٹیکسٹائل کو دیکھنا ہے۔ ابھی تک اکنامک زونز نہیں بڑھے، لیکن اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں تو اسحاق ڈار صاحب نے ٹیکس جو پچھلی دفعہ جو ہے وہ ٹیکسٹائل کے اوپر فکس الیکٹریسٹی سبسڈی لگا دی تھی 20 روپے کی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب وہ اتنی مہنگی یون ملے گی، اتنی مہنگی چیزیں ملے گی، انٹرنل پروڈکٹیوٹی آپ کو کم ملے گی، تو کون غریب کا بچہ جو ہے یہاں پر بنائے گا؟ وہاں پہ ایپٹما کے چیئرمین نے گور اجاز سے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا خدا دنا ساڑی جان چھڑ دے اسحاق ڈار، تیری مہربانی۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جب اسحاق ڈار صاحب ہماری جان نہیں چھڑیں گے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ سپر ٹیکس لگا دیا، اس کے بعد جو پارلیمنٹ کے اوپر جو پارلیمنٹ کا تو بھلا کر دیا انہوں نے، تا حیات ان کو صرف مراد دینے کے بجائے مجھے بھی جلدی سے جو ہے وہ چیئرمین سینٹ لگا دے تاکہ تا حیات میرے 6 ملازمین 12 گاڑی اور ہمیشہ کے لیے گھر مجھے مل جائے۔ یعنی غریب کا یہاں پہ لینا دینا ہی نہیں ہے۔ آپ نے 30,000 ٹوٹل رکھے، 2,000 اوپر کر دیا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آگے میں